میں نے سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور الحمدللہ مجھے اس سے بہت فیض حاصل ہوا۔ میں نے وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ سورہ بقرہ میں جو راز کی باتیں ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس سے آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا، کچھ ٹائم پہلے بھی میں نے جو ہے اس ٹاپک کو کور کیا تھا، سورہ بقرہ کے جو ہے معجزات، اور آپ لوگوں کا اتنا اچھا فیڈ بیک ملا، اس پہ مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اب جو ہے اس پہ جو سورہ بقرہ کی جو راز کی باتیں ہیں، جن کو ہم اپنی زندگی میں اگر ایڈ کر لیں تو ہم ساری مشکلات سے بچ جائیں گے، وہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور آپ لوگ بھی جب سنیں گے نا تو آپ لوگ بھی ایگری کریں گے میری بات سے کہ بالکل یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم بس اس کو ایز اے ترجمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو اپنے دماغ میں نہیں بٹھاتے، ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کرتے ان چیزوں پہ۔ تو کمپلیٹ معجزات دیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو لازمی طور پہ واچ کرنی ہے۔ میں ادھر آئی کارڈ پہ بھی ایڈ کر دوں گی اور ڈسکرپشن میں لنک بھی ایڈ کر دوں گی، وہ لازمی طور پہ دیکھیے گا۔ اچھا جی، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں راز کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ان اہم جو پوائنٹس ہیں ان کو غور سے پڑھیں اور انہیں کسی کاپی یا ڈائری میں لکھ لیں، پھر ان باتوں کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس طرح ہم سب نیکی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو جہاں سے سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتابوں میں، اس میں جو الف لام میم حروف ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کا معنی اور مراد اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، باقی ساری دنیا میں کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان، اتنا مغرور نہ ہو، اپنی کسی بھی صلاحیت پہ غرور نہ کر، جب تک اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تجھے کسی بھی چیز کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، لہٰذا سنبھل جا، عاجزی اختیار کر اور کسی بھی چیز پر اور اپنی کسی صلاحیت پر کبھی بھی مغرور نہ ہو۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے، یہ جو آیت ہے لا ریب فیہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قرآنی احکامات برحق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بے شک، لہٰذا آپ کسی لبرل یا جو ہے آزاد خیال یا کسی بے دین شخص کی فضول باتوں اور اعتراضات میں نہ آئیں، بلکہ مضبوط یقین کے ساتھ قرآن کے احکامات کو تسلیم کریں اور اس پہ عمل کریں۔ جیسے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا دیکھنے سے بہت سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں، وجہ یہی ہے کہ وہ گمراہ لوگوں کے شک و شبہات اور اعتراضات کو توجہ دیتے ہیں اور ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو آیت ہے ہدی للمتقین، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگرچہ قرآن سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر اصل میں اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو نیکی اختیار کرتے ہیں اور قرآن کے احکامات کو بغیر کسی چون چرا کے دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نیک لوگوں کی تعریف کی ہے، تو اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی تعریف اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ان کا جذبہ مزید بڑھے اور وہ نیکی کے کاموں میں مزید حصہ لیں، اور ایسے نیک افراد کی دل شکنی یا حوصلہ شکنی کرنا نہ صرف غلط بلکہ نامناسب بھی ہے۔ اب فورتھ نمبر پہ آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، شریعت کے واضح احکام کے سامنے کیوں اور کیسے کے سوال نہیں اٹھاتے، وہ ایمان کو عقل کے ترازو پر نہیں تولتے بلکہ حکم الہی کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی اصل مومن کی پہچان ہے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کے بعد یقین کرنا، تو سائنس کا اصول ہے، مگر ایمان کی شان یہ ہے کہ بغیر دیکھے بغیر جانچے صرف رب کے کہنے پہ دل مان جائے۔ اسی لیے یورپی لوگ بھی کہتے ہیں کہ یوزنگ لاجک ان ایوری سچویشن از ناٹ آلویز اپروپریٹ، یعنی ہر بات پہ عقل کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کبھی دل کا یقین عقل کی دلیل سے کہیں آگے ہوتا ہے۔ اب ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سارا مال خرچ کر دینا مقصد نہیں، بلکہ جتنی استطاعت ہو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائیں تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم اپنے وارثوں کے لیے کچھ مال چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہوں، لہٰذا نیکی میں توازن رکھیں، فیملی کا خیال رکھیں اور اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کریں۔ سکستھ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار مال، دولت، طاقت، حسن یا شہرت نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی
کامیابی تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری ہے۔ چاہے کوئی شخص غریب ہو یا خوبصورت نہ بھی ہو، اگر وہ متقی ہے تو وہی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اس لیے ہمیں دنیاوی چیزوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فخر اس چیز میں ہونا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے کتنا مضبوط ہے۔ 7 نمبر پہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیت مبارکہ ختم اللہ علی قلوبہم سے ہمیں یہ اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل پہ یوں ہی مہر نہیں لگا دیتا، وہ تو ہر گناہ گار کو توبہ کا موقع دیتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ لوٹ آئے۔ لیکن جب کوئی شخص بار بار حق کو ٹھکرا کر گمراہی کو اپنا لے، توبہ نہ کرے اور ہدایت کی راہ سے منہ موڑ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی پسندیدہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی اصل فیصلہ انسان کا ہوتا ہے، اگر وہ ہدایت چاہے تو دروازہ کھلا ہے، اور وہ اگر خود ہی اندھیرا جو ہے پسند کرے اپنے لیے تو پھر روشنی اسے چھین لی جاتی ہے۔ جیسے کہ شاعر نے خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ 8 پوائنٹ یہ ہے سورہ بقرہ کی دوسری رکوع میں آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس میں سیکھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے کچھ اور ہو اور زبان سے کچھ اور ہو، یعنی اپنی اصلیت کو چھپائے اور دوسروں کو دھوکہ دے کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، تو سراسر منافقت میں آتا ہے۔ خلوص کے باہر کسی سے معاملہ کرنا، جھوٹ بولنا اور کسی کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھانا بھی اسی میں شامل ہے۔ قرآن پاک ایسے لوگوں کو منافق قرار دیتا ہے اور ان کا انجام جہنم ہے، لہٰذا کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں اور مخلص رہیں۔ اب 9 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، سورہ بقرہ کے دوسری رکوع میں آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا سیدھا دل ہے، حقیقت سے ناآشنا ہے اور میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اس لیے میں اس کا یقین توڑ کر بھی بچ جاؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو فریب نہیں دے سکتا، وہ اپنے دھوکے کا انجام دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی سخت سزا پائے گا۔ کسی کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچائیں، دراصل خود اپنے لیے مصیبت کا سامان تیار کرنا ہے۔ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں سورہ بقرہ سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، غلط باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر پھر بھی خود کو حق پہ سمجھتے ہیں، نہ کسی کی نصیحت کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے رویے پہ غور کرتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی کو سمجھنے کی بجائے اس پہ مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اپنی جہالت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ درست راستے پہ، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ فساد پھیلانے والے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ چاہے وہ خود کو کتنا ہی نیک سمجھیں، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ جی اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے بغیر کسی تبدیلی کے آگے شیئر کیجئے اور آپ لوگ خود بھی اس پہ امپلیمنٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ بقرہ کے یہ جو راز کی باتیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی ڈیلی بیسس کے جتنی مشکلات ہیں ان سے نجات پائیں اور راہ ہدایت پہ رہیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔